بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. اچھا جی, ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے اسٹریٹجک بزنس یونٹس کو. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو ڈیفائن کر لیا کہ وہ کیا ہوتے ہیں, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے ان کو ریسورسز بھی الوکیٹ کرنے ہیں. اب ہم نے نا بڑی ہی مشہور قسم کی اپروچز ہیں جو کہ یوز ہوتی ہیں پورٹ فولیو ایویلیویشن کے لیے. ایویلیویشن ماڈلز ہیں بزنس, جو پورٹ فولیو ایویلیویشن ماڈلز ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی ایویلیویشن کے لیے دو جو ہے وہ بیسٹ نان ماڈلز ہیں. ایک ہے جی بوسٹن کنسلٹنگ گروپ ماڈل ہے, اور دوسرا ہے جنرل الیکٹرک ماڈل. یہ دو جو ہے وہ ماڈلز ہیں, اور یہ بوسٹن کنسلٹنگ گروپ ماڈل ہے اس کو ہم BCG بھی بولتے ہیں, BCG میٹرکس بھی کہتے ہیں اس کو, بوسٹن, ٹھیک ہے, کاؤنسلنگ گروپ اپروچ. ٹھیک ہو گیا. یہ جو ہے کس لیے بنائی گئی ہے, یہ میتھڈ اس لیے, یہ جو ہے ایویلیویشن ماڈل ہے, ٹھیک ہے. یہ کیا کرتا ہے, یہ ایک بزنس پورٹ فولیو کو ایویلیویٹ کرتا ہے. پورٹ فولیو کا میں نے آپ کو شاید بتایا ہو کہ پورٹ فولیو کا مطلب ہوتا ہے کلیکشن آف ایسٹس. ٹھیک ہے, تو کلیکشن آف ایسٹس, ٹھیک ہے. اور ایک کوئی بھی ایک بزنس, کوئی بھی ایک کمپنی, ٹھیک ہے, یہ اس کی بات کر رہے ہیں. تو بوسٹن کنسلٹنگ گروپ ہے BCG میٹرکس. اس کو ہم آج دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. BCG میٹرکس جو ہے ایک لیڈنگ مینجمنٹ کنسلٹنگ فرم, ٹھیک ہے, ڈیولپڈ اینڈ پاپولرائزڈ دی گروتھ شیئر میٹرکس. ٹھیک ہے, ایک لیڈنگ کمپنی ہے, ٹھیک ہے, BCG, اس نے جو ہے نا یہ ڈیولپ کیا, یہ جو میٹرکس ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ اس نے کیا کیا, اس نے 8 سرکلز ریپرزینٹ دا current sizes and positions of 8 business units in a hypothetical condition company. یعنی ایک ہائپوتھیٹیکل مطلب مفروضاتی قسم کی اس نے کمپنی لی, اور اس نے 8 جو ہے وہ اسٹریٹجک بزنس یونٹس کی ڈفرینٹ جو ہے نا سچویشنز بتائی ہیں کہ اس میں کیا کیا کنڈیشنز, کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ ہر ایک جو سرکل کا ایریا ہے وہ کیا ہے, وہ ہر بزنس کا جو سائز ہے وہ پروپورشنل ہے اس کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب اس میں کیا کیا چیزیں یوز ہوئی ہیں ہم دیکھتے ہیں. پہلے مارکیٹ گروتھ ریٹ کو ورٹیکل ایکسس پہ لے لیا گیا ہے. مارکیٹ گروتھ ریٹ ایک ہوتا ہے نا ہاریزونٹل, اور ایک ہوتا ہے ورٹیکل. یعنی وائی ایکسس پہ آپ نے کیا لے لیا ہے, مارکیٹ گروتھ ریٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, مارکیٹ گروتھ ریٹ کیا ہے, یعنی کمپنی جس بزنس میں آپریٹ کر رہی ہے اس مارکیٹ کا گروتھ, وہ مارکیٹ کیسے گرو کرتی ہے. جیسے اگر میں کہوں کہ اگر کوئی ریسٹورینٹ کمپنی ہے تو وہ ریسٹورینٹ والی انڈسٹری کے اندر لائی کرتی ہے, اس میں کتنی گروتھ ہونے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے, کیا کسٹمرز لائن بڑھے گی تو ظاہر ہے اس سے آپ جو ریسٹورینٹس ہیں ان کی سیلز بڑھیں گی. پھر ریلیٹو مارکیٹ شیئر, مارکیٹ شیئر کیا ہوتا ہے, اس کو آپ نے لیا ہے ہاریزونٹل ایکسس پہ. ریلیٹو مارکیٹ شیئر, مارکیٹ شیئر کیا ہوتا ہے, یعنی اگر میں یہ کہتی ہوں کہ ریسٹورنٹس ہیں پورے ملتان میں 5, اور ٹوٹل جو پورے ملتان کی آبادی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے جی 5,000 مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے, آبادی 5,000 ہے اور ریسٹورنٹس ہیں 5, تو اگر میں پوری مارکیٹ کو یعنی 5,000 کی جو مارکیٹ ہے اس کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کروں تو مارکیٹ شیئر ایک کا کتنا آئے گا, 1,000. سمجھ آ رہی بات کی, کانسیپٹ سمجھ رہے ہیں آپ مارکیٹ شیئر کا, کہ اتنا مارکیٹ شیئر ہے یعنی کہ اتنے کسٹمرز کو آپ کیپچر کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس یعنی کہ اس اسٹریٹجک بزنس یونٹ کا مارکیٹ شیئر کتنا ہے ریلیٹو ٹو دیٹ آف اٹس لارجسٹ کمپٹیشن. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب
یہ دو چیزیں کلیئر ہوگی کہ مارکیٹ گروتھ کیا ہوگی, کہ گرو کیسے کریے مارکیٹ, کسٹمرز, نمبر آف کسٹمرز بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس چیز کو شو کرے گا. اور مارکیٹ شیئر کس کو شو کر رہا ہے, کہ کسٹمرز کتنے ہیں جو کہ آپ کیپچر کر رہے ہیں, باقی آپ کے کمپیٹیٹرز کتنے کیپچر کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے, اٹ سرو ایز اے میئر آف کمپنی اسٹرینتھ ان ریلیونٹ مارکیٹ سیگمنٹ. دا گروتھ شیئر میٹرکس از ڈیوائڈیڈ انٹو 4 سیلز. یہ جو گروتھ شیئر مارکیٹ ہے اس کو اپنے 4 سیلز میں ڈیوائڈ کیا, ایچ انڈیکیٹنگ ڈفرنٹ ٹائپ آف بزنس. اچھا, اب اس میں نا ڈفرنٹ بزنسز کی بات کی گئی ہے. پہلے ہے کوسچن مارکس. کوسچن مارک ایسے بزنسز ہوں گے جو کہ ہائی گروتھ مارکیٹس ہیں بٹ ہیو لو ریلیٹیو مارکیٹ شیئر. یعنی اس میں گروتھ تو ہے, مارکیٹ بھی ہے, یعنی کسٹمر اویلیبل ہیں آپ کی چیزیں پرچیز کرنے کے لیے, لیکن آپ کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ کم ہے. اب ایسی حالت کس کمپنی کی ہو سکتی ہے؟ یہ زیادہ تر ایسی کمپنی کی ہو سکتی ہے جس نے اپنا بزنس ابھی نیا نیا شروع کیا ہو. اس میں کیا ہوگا, گروتھ کے چانسز تو ہوں گے, مارکیٹ بھی ہوگی, لیکن کیونکہ آپ نئے نئے ہوں گے تو آپ ابھی کم لوگوں کو, کم کسٹمرز کو اٹریکٹ کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا ہوگا, آلریڈی مارکیٹ لیڈر اویلیبل ہے, بڑے بڑے اچھے اچھے کمپیٹیٹرز موجود ہیں اور لوگ ان سے چیزیں پرچیز کر رہے ہیں. اب آپ نے ان سے مقابلہ کر کے اپنے لیے بھی مارکیٹ شیئر کریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسی کمپنی کہلاتی ہے کوسچن مارک, ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ہوتی ہے نا, اس کو چاہیے ہوتا ہے پیسہ, ٹھیک ہے, کیونکہ کمپنی جو ہے وہ پیسے اپنے پلانٹ پہ, اکوپمنٹ پہ لگا رہی ہے, امپلائز پہ لگا رہی ہے, اور اس کے لیے جو ہے کیا ہے, اور اب کمپنی کو ظاہر ہے کہ اس آلریڈی کمپٹیشن ہے, اس کے اندر جا کے اپنے آپ کو منوانا ہے, تو آپ کو پیسے زیادہ چاہیے ہوں گے تاکہ آپ اپنا ویسے ہی سائز کر سکیں اور تاکہ لوگ آپ کی پروڈکٹس کو پرچیز کر سکیں. تو یہ کوسچن مارک ایک ون ٹائپ آف کہہ لیں ایک بزنس ہے, ٹھیک ہے. دوسری ٹائپ آف بزنس کیا ہے, اسٹارز. اسٹارز کون ہوتے ہیں, اسٹارز آر دا مارکیٹ لیڈرز ان دا ہائی گروتھ مارکیٹ. ہائی گروتھ مارکیٹ ہوگی مطلب وہاں پہ مزید گرو کرنے کے چانسز ہیں, اور یہ جو اسٹارز ہوں گے یہ لیڈرز ہوں گے, مطلب جو ٹاپ کمپنیز ہوں گی نا, ٹھیک ہے, جو فیوریٹ کمپنیز ہوں گی, ٹھیک ہے. اور یہ وہ کمپنیز ہیں جو کہ کبھی یہ کوسچن مارک بھی ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اور ان کا کیش جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہوتا تھا, مطلب ان کے پروفٹس جو ہے وہ اتنے ارن نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ کیا کرتی ہے, آہستہ آہستہ کیپ آن اسپینڈنگ, اپنا خرچہ کرتی رہتی ہے, اور کمپٹیشن میں وہ آگے نکلتی چلی جاتی ہے اور ایک دن اسٹار بن جاتی ہے, ٹھیک ہو گیا. پھر نمبر 3 ہے کیش کاؤز. کیش کاؤز ایسی کمپنی ہے جو کہ پہلے کبھی اسٹار ہوا کرتی تھی اور ان کے پاس لارجسٹ مارکیٹ شیئر ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اب جو ہے نا, اب کیا ہو گیا, اب ان کی گروتھ کم ہو گئی ہے, مطلب بالکل میچور نہیں ہو جاتی کمپنیز, یعنی مزید اس کے اندر گروتھ کے کوئی چانسز نہیں ہوتے. کیش کاؤز ہوتی ہیں یعنی کہ بہت زیادہ پروفٹ پروڈیوس کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہو گیا. پروفٹ مارجنز بھی ان کے بہت ہوتے ہیں, لیکن مزید اس میں گروتھ کے چانسز نہیں ہوتے, مزید یہ نہیں مطلب گرو کر سکتی, مزید اس میں آپ مزید کوئی نہیں ایڈیشنز کر کے ان کو گرو کرا سکتے, بس یہ میچور ہو چکی ہوتی ہیں. ایسی کمپنیز کو کہتے ہیں کیش کاؤز. پھر 4 نمبر پہ ہوتے ہیں ڈاگز. ڈاگز جو ہے وہ کیا ہوگی, گروتھ بھی اس میں مارکیٹ میں کم ہوگی اور اس کے اندر مارکیٹ شیئر بھی ان کا کم ہوگا, ٹھیک ہے. ان کے پروفٹس بھی مطلب بہت کم ہوں گے, ایون کہ یہ لاسز کی طرف بھی جا رہی ہوں گی. تو ایسی کمپنیز کو ہم ڈاگز جو ہے وہ کہتے ہیں یا مخاطب کرتے ہیں. تو آفٹر پلاٹنگ ویریس بزنسز ان دا, یہ اس میں اب ہم نے نا ان کو گرو مطلب کر کے نا, اب میں آپ کو تصویر بھی دکھاؤں گی پلیس کر کے. اب کمپنی بتائے گی کہ کمپنی کا جو پورٹ فولیو ہے وہ ہیلدی ہے نہیں ہے. ایک ان بیلنس پورٹ فولیو وڈ ہیو ٹو مینی. اب یہ دیکھیں, یہاں پہ آپ دیکھیں ایکس ایکسس پہ ریلیٹیو مارکیٹ شیئر ہے اور مارکیٹ گروتھ ہے وائی ایکسس پہ, اور دیکھیں یہاں پہ اسٹارز ہیں, یہ کوسچن مارکس ہیں, ڈاگز ہیں, اور یہ کیش کاؤز ہے. یہ بوسٹن کنسلٹنگ جو ہے وہ کیا ہے, گروپ کا مارکیٹ میٹرکس ہے, ٹھیک ہو گیا. اور نیکسٹ ٹاسک اس میں کیا ہوگا, اب اس میں ہم نے اور یہ 4 چیزیں ہم نے ڈیفائن کر لی بزنس کی حالتیں, ٹھیک ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ واٹس objective strategy and budget to assign to each strategic business unit. اب ہم نے
ہر بزنس میں کو ظاہر علیحدہ ریسورسز دینے ہیں نا, تو اس کے لیے ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی, ہمارا بجٹ کیا ہوگا. اس کے حوالے سے 4 اسٹریٹجیز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. پہلی ہے بلڈ. بلڈ کی کیا ہے کہ دا آبجیکٹو ہیئر از ٹو انکریز مارکیٹ شیئر. آپ نمبر 1 آپشن کی طرف جا سکتے ہیں. اس میں کیا ہوگا, آپ نے مارکیٹ شیئر کو انکریز کرنا ہے. یعنی مارکیٹ شیئر مطلب زیادہ سے زیادہ کسٹمرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ سیلز کرنی ہے. ٹھیک ہے, شارٹ ٹرم ارننگس کو آپ بھول جائیں. ٹھیک ہے, تو بلڈنگ از اپروپریٹ فار دا کوشچن مارکس whose market shares must grow if they are to become stars. یعنی یہ چیز اس کے لیے ہو سکتی ہے کہ جیسے کوشچن مارک کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم بلڈ اپ کا مشورہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا, ان کا مارکیٹ شیئر انکریز ہونا شروع ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ سے وہ سٹارز بننا شروع ہو جائیں گے. نمبر 2 ہولڈ. ہولڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنا مارکیٹ شیئر ہے آپ کے پاس اسی پہ ہی اکتفا رکھیں. ٹھیک ہے, اور آپ کی اسٹرانگ کیش کاؤز جیسے ہے, یہ کیش کاؤز کے لیے ہے کہ کیونکہ آلریڈی وہ سیچوریٹڈ ہو چکی ہے نا مارکیٹ. ٹھیک ہے, اور انہیں پازیٹیو ریزلٹ رکھنے ہیں تو جتنا مارکیٹ شیئر ہے اسی کو ہی قابو میں رکھیں, اسی کے اوپر مینٹین رہنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہو گیا. نمبر 3 ہارویسٹ. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہارویسٹ کریں, مطلب انکریز شارٹ ٹرم کیش فلو ریگارڈ لیس آف لانگ ٹرم افیکٹ. لانگ ٹرم کی بجائے آپ شارٹ ٹرم پہ فوکس کریں. لانگ ٹرم پہ نا کلاس ہمیں اس وقت فوکس کرنا ہوتا ہے جب ہم نے گرو کرنا ہے, یا ہم نے اگر سالوں تک ایک کمپنی نے چلتے رہنا چاہتی ہے, کنٹینیو رکھنا چاہتی ہے اپنے آپ کو, تو اس کو جو ہے نا وہ لانگ ٹرم چیزیں اپنانی پڑتی ہیں. اور ویسے بھی لانگ ٹرم ہونا چاہیے بندے کی اپروچ, جو بھی بندہ ڈیسیژن لے اس کے لانگ ٹرم جو ہے وہ ہونے چاہیے ڈیسیژنس. اس میں ہے کہ ہارویسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ وڈرا کر لیں فرام دا بزنسز بائی امپلیمنٹنگ پروگرام آف کنٹینیوس cost retrenchment. The hope is to reduce the cost faster than any potential drop in the sales. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہ کیا کریں کہ بغیر سیلز کو افیکٹ کیے آپ اپنی کاسٹ کم کرنے کی کوشش کریں, اور ایسے بزنسز سے وڈرا کر لیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کاسٹ بڑھاتے ہیں زیادہ اور آپ کو پروفٹ کم دیتے ہیں. اور یہ جو کمزور کیش کاؤز ہوں گی ان کے لیے ہوگا, کیونکہ وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں, پروفٹ اتنے ارن نہیں کر رہی ہوتی, ان کے خرچے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے ان خرچوں کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ان بزنسز سے ہاتھ نکال لینا ہے جو کہ خرچے زیادہ کروا رہی ہیں اور آپ کو پروفٹ کم دے رہی ہیں. پھر ڈائیویسٹ, sell or liquidate the business because resources can be better utilized or used elsewhere. یہ جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایسا مشورہ بھی دے سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ جی اپنا بزنس سیل کر دیں یا اس کو لیکوڈیٹ کر دیں بزنس کو. ٹھیک ہے, کیوں کہ ریسورسز جو ہے ان کو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ان کی یوٹیلائزیشن صحیح نہیں ہو رہی ہے اور کاسٹ ہی بڑھ رہی ہے, پروفٹ کوئی آپ ارن نہیں کر رہی ہیں. تو یہ جو ہے نا ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنے بزنسز کو دیکھ کر, ان کی حالت کو دیکھ کر ہم کر سکتے ہیں ڈیسائیڈ. یعنی کیا ہوتا ہے کہ جیسے اب عسکری بینک کی ایک برانچ ہے, اس کو ہم دیکھیں گے کہ پروفٹ کیسے ارن کر رہی ہے, پھر اس کے مطابق ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے اس کو بلڈ کا مشورہ دینا ہے, ہولڈ کا دینا ہے, ہارویسٹ کا دینا ہے یا ڈائجسٹ کا دینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو سکسیزفل ایس بی یوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ موو کرتے ہیں لائف سائیکل کے تھرو. اسٹارٹ کرتے ہیں وہ کوسچن مارک سے. ظاہر ہے دیکھیں جب ایک بزنس اسٹارٹ ہوتا ہے نا کلاس, کبھی بھی یہ نہ امید لگائیں کہ شروع سے ہی آپ کو پروفٹ ملیں گے. پہلے کئی سالوں تک 3-4 سالوں تک پروفٹ نہیں مل رہا ہوتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزنس ناکام ہو گیا, نہیں, آہستہ آہستہ سے پھر شروع میں نا آپ اپنی کاسٹ ریکور کرتے ہیں کہ جتنے خرچے ہوئے وہ آپ کے پورے ہونا شروع ہو جائیں. یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ سے نا آپ پروفٹ ارن کرنا شروع کرتے ہیں, سلولی. ٹھیک ہو گیا. تو کمپنی جو ہے نا اس کو پھر کمپنیز کو اویئر ہونا چاہیے کہ اپنی کرنٹ پوزیشن سے ان دا گروتھ شیئر میٹرکس میں, ٹھیک ہے, اپنی پوزیشن سے, ٹھیک ہے کیا, مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جن سے نا کمپنی کو اویئرنیس ہونی چاہیے. اویئرنیس ہوگی
تو کمپنی جو ہے نا اپنے بارے میں بیٹر ڈیسیژن کرے گی. ٹھیک ہے, کمپنی کو اپنی حالت کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے, کیا وہ ایز اے واچ ڈاگ, کیا وہ ڈاگ ہے اس ٹائم پہ, کیا وہ اسٹار ہے, کیا وہ کیش کاؤ ہے, کون سی پوزیشن پہ, تاکہ وہ اپنا ڈیسیژن بیٹر کر سکے. ٹھیک ہو گیا کلاس. تو یہ اس طرح سے یہ ہے کہ ہم کوئی بھی بزنس ہے, کوئی بھی ایک یونٹ ہے, تو ہم نے اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے, اس کو ہم نے جج کرنا ہے کہ یہ کون سی سچویشن میں ہے, پھر ہم نے اس کے مطابق اس کی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے, اس کے لیے اسٹریٹجی یوز کرنی ہے کہ کیا اس کو اپنا مارکیٹ شیئر بڑھانا چاہیے, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, کیا اس کو جو ہے نہیں بلکہ جتنی اس کی سیلز ہیں اسی کو ہی مینٹین رکھنا چاہیے, یا اس کو اپنے جو کاسٹ والے آپریشنز ہیں وہ ختم کر دینے چاہیے, مطلب کیا کرنا چاہیے. یہ چیزیں جو ہے نا ہم اس کو سجیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے ہمارا BCG میٹرکس.